30 سیکنڈ کے بعد پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ کسی مقام پر سائبر کرائم کا شکار ہو جاتا ہے. ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے. ہر 30 سیکنڈ کے بعد سائبر کرائم یعنی آن لائن کوئی اسکیم ہو جاتا ہے, کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. آپ کو ایسے میسیجز ملتے ہیں, ایسی کالز آتی ہیں, ایسی ای میلز آتی ہیں جس پہ آپ سے پاسورڈ مانگا جاتا ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر مانگا جاتا ہے, آپ کی شناخت مانگی جاتی ہے, اور پھر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے, ارجنسی کریٹ کی جاتی ہے, جلدی جلدی کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا. یا امپرسونیشن ہوتی ہے, کوئی آپ کا واقف کار بن کر آ جاتا ہے, یا ڈرایا جاتا ہے آپ کو کہ تمہارے پیسے نکل جائیں گے, تمہارا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, تمہارا جائز کیش اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اس طرح کا ماحول پیدا کر کے تو سائبر کرائم ہو رہے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سن 2024 میں اس طریقے سے جو فراڈ ہوا اس کی مالیت دنیا میں $8 ٹریلین ہے. $8 ٹریلین. یہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جاتی ہے, یو ایس اے, چائنا اور یہ فراڈیا اکانومی. اس کی ورتھ اب دیکھیں کتنی زیادہ ہے. تو اس کام کے لیے ویسے تو پاکستان کا جو انڈیکس ہے, جو سائبر کرائم کی ایجنسیز ہیں, گلوبل ایجنسیز, ان کے مطابق دنیا کے کامیاب جو 64 کنٹریز ہیں, 64, اس میں ہمارا نمبر آتا ہے. ہم نے اپنی ڈیجیٹل باؤنڈریز کو بڑا سیف کیا ہوا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس کو پینیٹریٹ کرنا. لیکن بات وہاں آتی ہے جب ہیومن کنیکشن ہوتا ہے. جو ہیومن فیکٹر ہے نا, انسان جذبات کا بنا ہوا ہے, یہ پھسل جاتا ہے, اس کو لالچ آ جاتی ہے زیادہ پیسے کی. تو اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. جیسے کرونا آیا تو اس کی ویکسینیشن جو تھی اس کی اویئرنیس دی گئی, پولیو کے قطروں کی اویئرنیس دی جاتی ہے, کمپینز چلتی ہیں. تو اس کی بھی ایسے کمپین چلے, ہم اپنے بچوں کو, اپنے کولیگز وغیرہ کو بتائیں کہ اسکیم سے کیسے بچنا ہے. بڑی مشکل سے کمائی کی جاتی ہے, بڑی مشکل سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں, اور جائز کیش میں آپ سب نے جس طریقے سے پیسے رکھے ہیں, یاد ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, وہ ایک دم سے سب غائب ہو جاتا ہے. So you must take care of the cyber scam. میرے محترم سامعین کرام, ہم اس دنیا میں بڑے سیف ہیں, and we are protected by the army of cosmic bodyguards. ایسے طریقوں سے, ایک تو ہے نا کوئی بندہ ایسا ہے جو مشہور ہے یا اس کا اتھارٹی ایسی ہے کہ اس نے باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں. ہم سب کے اوپر بڑے باڈی گارڈز ہیں. سب سے پہلا باڈی گارڈ ہمارے پہ وہ چاند ہے, مون. اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مون از ریسپانسبل فار دا ٹائڈز, مون از ریسپانسبل فار دا سیزنل چینج, اینڈ مون از ریسپانسبل ٹو ٹیک دا امپیکٹ آف میٹرائڈس. یہ موسموں کا آنا جانا, مد و جزر کا آنا جانا, یہ چاند اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے پتھر ہیں, بڑی چٹانیں ہیں, جسے میٹرائڈز کہتے ہیں اسپیس سائنس میں, وہ آ رہے ہوتے ہیں اور چاند اس کو ڈھال بن کے روکتا ہے. وہ زمین کے ساتھ امپیکٹ کر جائیں گے تو بڑا نقصان ہوگا. اور سیکنڈ لیئر جو ہے وہ جوپیٹر کی ہے, یہ ایک سیارہ ہے, پلانٹ ہے, اینڈ اٹ از جسٹ لائک اے گریویٹیشنل باؤنسر. باؤنسر ہوتا ہے نا, اور کاسمک ویکیوم کلینر, ویکیوم کلینر کی طرح یہ اسپیس ڈبری کو یا تو کیپچر کرتا ہے یا ری ڈائریکٹ کرتا ہے. جو گند ہے نا اسپیس میں, جو اگر زمین پہ گر جائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا, ابھی گر جائے کچھ تو یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, سائڈ پہ کرتا ہے. اگر جوپیٹر سیارہ نہ ہوتا تو زمین کے اوپر 10,000 ٹائمز امپیکٹ میٹرائڈز کا بڑھ جاتا, 10,000 گنا زیادہ چیزیں گرتی زمین پہ, یہ روک لیتا ہے اپنے پہ. اور ایک باڈی گارڈ ہمارا سورج ہے, سن, ہیلوسفیئر پیدا کرتا ہے. تو یہ ببل پیدا کرتا ہے سورج ایسے کر کے, اور وہ اتنا بڑا ببل ہے کہ وہ پورے سولر سسٹم پر چھا جاتا ہے, اور جو گندی شعاعیں ہیں اس کو آنے سے روکتا ہے. ہماری اپنی زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے جو بہت سی گندی شعاؤں کو روک رہی ہوتی ہے. اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روکتی ہے, جو ہمارے ڈی این اے کو تباہ کر دیں گی. مجھے بتائیے کتنے پروٹیکٹڈ ہیں آپ, کتنی لیئرز ہیں آپ کے اوپر, کاسمک باڈی گارڈز ہیں آپ کے اوپر. کون ہے جس نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا بندوبست تو کوئی بندہ اپنی 4 باڈی گارڈ رکھے تو پیسے دیے بغیر, کسی سے رابطہ کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اوپر کتنے زیادہ باڈی گارڈز ہیں, اور اتنے بڑے بڑے باڈی گارڈز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ہے.
کسی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں ریلیشن شپ کیسا بناؤں، کس بندے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، رشتہ داری ہونی چاہیے یا دوستی ہونی چاہیے؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے. میں نے کہا آپ سے شیئر ضرور کروں گا. When I've read this, I've decided to share it with my audience, with you. He said that your relationship must be with a person who you can take with you on a war. اس بندے کے ساتھ رشتہ داری بناؤ، اس بندے کے ساتھ تعلق بناؤ جس کو تم اپنے ساتھ جنگ پہ لے جا سکو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنگ میں گولیاں چلتی ہیں تو کیا وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے گولی کھائے گا؟ جنگ میں زخم لگتا ہے تو کیا وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے زخم لے گا؟ اور وہ تمہارے زخموں کے اوپر مرہم بھی رکھے گا. اور جنگ میں بندہ مر بھی جاتا ہے تو اگر تم مر گئے تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، روئے گا، تمہیں اصالہ ثواب کرے گا، تمہاری بیک پر ہے وہ. اگر تمہیں ایسا بندہ مل جائے تو ضرور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن بناؤ، اس کے ساتھ دوستی کرو. یہ ایک اچھے دوست کی پہچان ہے. That you can take him to the war.